بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو ان کا رب ان کو باوجہ مومن ہونے کے ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ چائے کے باغات میں اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی، ان کے منہ سے یہ ہی دعا نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان پر بھامی سلام ہوگا، السلام علیکم، اور ان کی آخری بات یہی ہوگی کہ ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اگر اللہ ان کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں جلدی کرتا جس طرح وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی مدت پوری ہو چکی ہوتی۔ سو ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں کرتے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے پکارتا ہے، پھر جب اس کی وہ تکلیف ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ ایسی بحث ہو جاتا ہے گویا اس نے اس تکلیف میں جو اس کو پہنچی تھی ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے آگے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جب انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر پہنچے، مگر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، پھر ہم نے تم کو ان کے بعد ملک میں آباد کیا کہ دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب ان کو ہماری آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو بالکل واضح ہے، جو جن کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، اور جب ان کو ہماری آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے جو بالکل واضح ہے، تو جن کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لو یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کے تابع ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے سے آتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں بڑا سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تو تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ ہی وہ تم کو اس سے واقف کرتا، کیونکہ میں اس سے پہلے بھی تم میں ایک حصہ عمر تک رہا ہوں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یا اس کی آیت کو جھٹلائے، بلا شبہ یہ مجرمین فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع پہنچا سکتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جو ان کو نہ تو آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں معلوم ہے؟ وہ تو پاک اور بالاتر ہے ان کے شرک سے، اور سب انسان ایک ہی طریقے پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف
کیا اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا اس چیز کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی۔ تم کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ لوگوں کو چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی، تو وہ ہماری آیت میں ہلی کرنے لگتے ہیں، اور فرما دیجئے کہ اللہ جلد ہی لوگوں کی سزا دینے والا ہے۔ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہلی لکھ لیتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواریوں کو لے کر چلتی ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں تو اچانک زناٹے کی ہوا آ جاتی ہے اور موجیں ہر طرف سے ان پر آتی ہے اور وہ خیال کرتے ہیں اب تو موجیں ان کو گھیرے میں لیتی ہیں، تو وہ خالص اعتقاد سے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہم کو نجات دے تو ہم بہت ممنون ہوں گے۔